بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دسمبر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس دفعہ سرما ابھی تک بارش سے محروم رہا تھا۔ دھند بھی اتنی تیز نہیں پڑ رہی تھی، سردی پھر بھی شدت اختیار کر گئی تھی۔ بھکر کی ریت بارش نہ ہونے کی وجہ سے عجیب بھربھری سی زمین سے اوپر ابھرنے لگی تھی، ذرا سا پیر دھرنے پر اڑنے لگتی، کپڑے جوتے سب ریت سے اٹھ جاتے، دانت عجیب سے کچکچاتے۔ اسے اس موسم سے شدید چڑ تھی، خشک اور اجاڑ موسم، اور یہ قسمت کی ستم ظریفی ہی تھی کہ یہ موسم اس کی زندگی اور دل دونوں پر ایک ہی ساتھ چھایا تھا۔ شام گزری، رات پیر جمانے لگی۔ چندا میاں بھی آج کل ناراض ہی تھے، کبھی کبھار ہی کالی بدلیوں کی اوٹ سے پل بھر کے لیے جھانکتے اور پھر فوراً منہ چھپا لیتے۔ انہیں بھی شاید اس گرد آلود منظر سے چڑ تھی۔ سب گھر والے جلدی سونے کے عادی تھے اور اس کی آنکھوں سے تو جیسے نیند ہی خفا تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سیدھی لیٹی نیند کا انتظار کرتی رہی، پھر تھک کر چادر لپیٹتی باہر نکل آئی۔ آج دھند نہیں تھی، موسم صاف تھا، ہر منظر واضح تھا۔ وہ کچے صحن کو عبور کرتی پچھلی ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر نکل آئی۔ سامنے مالٹوں کا باغ تھا۔ شیر دل، اس نے دھیرے سے آواز دی اور کچھ دیر انتظار کیا۔ مکمل سناٹے پر وہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ مالٹے کے درخت پر لگے پیلے بلب عجیب سی وحشت بھری روشنی بکھیر رہے تھے۔ شیر دل، اس دفعہ اس نے ذرا اونچی آواز سے پکارا۔ دھپ کی آواز آئی، جیسے کوئی اونچی جگہ سے نیچے کودا ہو، اور پھر ہلکی سی آواز سے بھونکتا ہوا کتا بھاگتا ہوا آیا اور اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ وہ اداسی سے مسکرائی اور وہیں قدرے اونچی دیوار پر بیٹھ گئی، نظر دور اونچے چمکتے ستاروں پر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد کتا اٹھ کر اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا، گویا یوں اس کی خاموشی اسے نہیں بھا رہی تھی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ شیر دل، یہ سب کہتے ہیں میں اسے بھول جاؤں، چاچا رحمت کے بیٹے سے بیاہ کر لوں، پر تم بتاؤ میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں بھلا؟ وہ نم لہجے میں اس سے یوں پوچھ رہی تھی جیسے وہ نہ صرف اس کی بات سمجھ سکتا تھا بلکہ جواب بھی دے سکتا تھا۔ بتاؤ نہ شیر دل۔ اس نے ذرا سا کتے کو جھنجھوڑا، وہ ہلکے سے اوں اوں کرتا خاموش ہو گیا۔ اور فاران، سب کہتے ہیں وہ فریبی تھا، آوارہ پنچھی تھا، تبھی اڑان بھر گیا۔ تم تو جانتے ہو شیر دل، وہ ایسا نہیں تھا۔ شیر دل نے یوں سر جھکایا جیسے وہ اس فکر پر اداس ہو گیا ہو۔ میرا دل بھی نہیں مانتا، وہ تو بچپن سے میرا ہمدم تھا، مجھ سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس باغ میں کتنے ہی درخت ہم دونوں نے مل کر لگائے تھے، اور وہ سب کیسے بھول سکتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ کتنی بار گھر کے کاموں میں مدد کی، میں نے کتنی بار اس کے ساتھ مل کر گندم اور چاولوں کی فصل چنی۔ وہ یہ سب کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس نے میرے ساتھ مل کر اوپلے بنائے، گھاٹ پر میرے ساتھ کپڑے دھلوائے، سبزی بھی کاٹ کر دی، صحن میں گیلی مٹی کا لیپ لگوایا، اور مجھے اجڑ گنوار کہہ کر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
मैं नहीं मानती शेर दिल, मेरा दिल नहीं मानता। रात भीगने लगी, इसके गाल भी भीगने लगे। ओ ओ ओ शेर दिल भी शायद रोने लगा था। मुबारक हो पुत्र, अल्लाह ने बेटा दिया है। फरहान बलोच जो बेचैनी से इधर उधर कमरे में टहल रहे थे, दाई अम्मा की बात सुनकर एकदम रुके थे। फिर इनके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। दाई अम्मा खुशखबरी सुनाती वापस मुड़ गई। वो भी बाहर निकल आए। सामने वाले कमरे से इनकी बीवी मीरा चादर में लिपटा नन्हा सा वजूद संभाले इनकी तरफ आई तो उन्होंने तेजी से बच्चे को अपने पनाहों में ले लिया। गोल मटोल सफेद वजूद, आंखें सुकून से मूंदे, किसी देश का शहजादा लग रहा था। अल्लाह ने बालाखिर मलका को सब्र का अजर दे दिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ निगाह की, जैसे इस पाक जात का शुक्र अदा कर रही हो। वो बड़ा रहीम है। फरहान की आंखें भीगने लगी। इसने बच्चे को सीने में छुपा लिया। भाजाई, वो बड़ा रहीम है। फरहान की आंखें भीगने लगी। इसने बच्चे को सीने में छुपा लिया। बाजाई कैसी है? कमजोर बहुत है, बाकी तो अल्लाह ने करम किया है। मैं इसके लिए जरा चाय बना दूं, फिर बच्चे को नहलाती हूँ। आप तब तक इसे संभालें। वो हदायत देकर जाने लगी कि दाई माँ की चीख सुनकर परेशान हो गई। या अल्लाह खैर। फरहान बलोच का दिल हौल उठा। मीरा, मीरा जल्दी आ। मलका की हालत खराब थी। रंगत जर्द पड़ चुकी थी। आंखें और मुंह बार बार खुल जाता, झटका सा खाती और फिर साकत हो गई। इसे क्या हुआ? मीरा के हाथ पांव फूलने लगे। मलका होश कर। वो मलका का गाल थपथपाने लगी। तभी फरहान भी दस्तक देते अंदर चले आए। मलका ने धीरे से आंखें खोल दी। भाजाई, फरहान ने धीरे से आवाज दी। वो मुश्किल बोल पाई। मैं अभी अस्पताल जाने का बंदोबस्त करता हूँ। इसने बच्चा दाई को थमाया। ना भा ना। मलका ने हाथ उठाकर इसे मना किया। मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। वैसे भी इसके बाप के बाद मेरी जिंदगी में बचा ही क्या था। वो अटक अटक कर बात मुकम्मल कर रही थी। मीरा रोने लगी। ऐसा न कहो बाजाई, ये बच्चा अब आपकी जिंदगी, इसे कौन देखेगा? आप और मीरा है ना इस बच्चे के वाली वारिस। अल्लाह के बाद मैंने इसे आपके सपोर्ट किया। इसका ख्याल रखिएगा। और इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मलका, ओ मलका। मीरा मलका से लिपट कर रोने लगी। फरहान ने बच्चे को वापस लेकर दोबारा अपनी मजबूत पनाहों में जगह दे दी थी। फरहान इनकी जिंदगी में बहुत ही खुशबख्त साबित हुआ था। फरहान बलोच पंजाब के एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। भक्कर शहर से कुछ फासले पर इनकी जमीनें और बागात थे। भाई की मौत के बाद घर और जमीनों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई तो उन्होंने जमीनों पर घर बना लिया। फरहान की पैदाइश के बाद अल्लाह ने इनकी मेहनत का खूब सिला दिया और इनकी फसल और जमीनों पे दिन ब दिन इजाफा होता गया। फरहान की पैदाइश के 2 साल बाद अल्लाह पाक ने इनको औलाद की नेमत से भी नवाज दिया, जिसके लिए 8 साल से वो तरस रहे थे। ये सब फरहान का नसीब है। भलिए लोके, देख कोई ज्यादती ना हो जाए तुझसे। कभी सगी औलाद के लिए फरहान के हक में नन्हे नरमो मुलायम वजूद के साथ खेलते फरहान को देखकर उन्होंने अपनी बीवी को हदायत दी और वो भी रो दी थी। फरहान मेरी सगी औलाद ही है, फर्क ही क्या है आपने तो। और ये हकीकत थी कि मीरा ने फरहान को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया था और बहुत मोहब्बत से पाल रही थी।
اس کا ایک ایک لمحہ فاران کے ارد گرد ہی گزرتا تھا۔ فاران کی ذات ہی اس کا محور بن گئی تھی۔ ستارہ کی پیدائش نے ان کی زندگی کے سبھی رنگ مکمل کر دیے تھے۔ خوشیاں ان کے در کی داسی بن گئی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ تارا اور فاران ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے تھے۔ وہ دونوں فرحان اور میرا کے لیے ان دونوں نے اپنے بچوں پر دولت، وقت، دعا بے تحاشا لٹائی تھی۔ خوش قسمتی ان کے در کی باندھی تھی اور وہ سب اللہ کی پاک ذات کے مشکور رہتے تھے۔ کیا کر رہے ہو بچوں؟ فرحان کسی کام سے صبح سے شہر گئے ہوئے تھے۔ گھر واپس آئے تو بچوں کو تلاشتے زمین کے نسبتاً خاص ٹکڑے کی طرف چلے آئے۔ ان کی توقع کے عین مطابق وہ ان کے تیار کردہ زمین پر چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھے۔ فرحان کا ان زمین پر مالٹوں کا باغ لگانے کا ارادہ تھا۔ بابا، میں اور فاری مالٹے کے بیج بو رہے ہیں، ستارہ نے مٹی سے بھرے ہاتھ جھاڑتے ہوئے باپ سے لپٹتے ہوئے بتایا۔ ارے واہ، مطلب تم دونوں نے میرے باغ کی بنیادیں رکھ دی ہیں۔ واہ، اسے اٹھاتے ہوئے خوشی سے بولے۔ اور بابا، سارے پودے میں نے اور تارا نے مل کر لگائے ہیں، ایک ایک بیج خود دبایا ہے زمین میں۔ 7 سالہ فرحان فخر سے بتاتے ہوئے بولا۔ میرا لال، فرحان نے اسے خود سے لگا لیا۔ بابا، اب یہ کب بڑے ہوں گے؟ ستارہ نے شوق سے پوچھا۔ ابھی تو کافی وقت لگے گا، وہ مسکرائے۔ مطلب ابھی ہم مالٹے نہیں کھا سکیں گے؟ وہ اداس ہوئی۔ ابھی تو اتنے کھائے ہیں تم نے؟ فرحان نے آنکھیں دکھائیں۔ فرحان ہنس دیے۔ جب تک یہ مالٹے نہیں اگیں گے ہم بازار سے لے کر کھائیں گے۔ بابا نے تارا کو تسلی دی۔ اچھا، اب تم دونوں گھر چلو، ماں کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ بابا نے فرحان کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے کہا۔ وہ سر ہلا کر چل دیا۔ اگلے کئی مہینے ان دونوں کے اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتے اور پودوں کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ اٹھ جا تارا، تارا اٹھ جا، دیکھ کتنا دن چڑھ آیا ہے۔ دن واقعی کافی تیز تھا۔ سورج کافی اوپر چڑھ آیا تھا اور وہ ابھی تک بے فکر چارپائی پر پڑی تھی۔ فرحان نے سامنے تادیر چادر لی تھی، تبھی دھوپ ابھی تک اسے تنگ کرنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ مگر اب دھوپ اس پر پڑ رہی تھی لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ چاچی ماں، نہ کریں تنگ، اسے سونے دیں۔ فرحان اندر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرا کی تیز آواز پر تیزی سے باہر آیا۔ تم اور تمہارے بابا دونوں بگاڑ دو اسے اچھی طرح، آگے دوسرے گھر جائے گی تو تانا ماں ہی کو ملے گا۔ میرا کو غصہ آ گیا۔ تانا دیں گے تو دیکھیں گے ہاتھ پاؤں نہ توڑ دوں گا ان کے۔ اور کس میں ہمت ہے کہ تارا کو اس گھر سے دور لے کر جائیں؟ وہ ایک مرتبہ پھر تارا پر چادر کا سایہ بنانے لگا۔ لو، جیسے ساری عمر اس گھر میں پڑے رہنا ہے اسے۔ میرا نے ماتھا پیٹ لیا۔ توبہ اماں، ستارہ تیز آوازوں سے تنگ آ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ اگلے گھر والے تو نہ جانے کب نصیب میں لکھے ہیں، تم نے ابھی سے جینا مشکل کر دیا ہے میرا۔ ان کے قصے سنا سنا کے وہ منہ بناتے ہوئے کھلے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ فرحان اپنے چوڑے وجود کا سایہ کیا اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اگر ایسا ہوتا ہے اگلا گھر تو دیکھ لینا، بھاگ جانا ہے میں نے۔ فرحان نے کہکا لگایا۔ استغفار کر لڑکی، جو منہ میں آتا ہے تو بک دیتی ہے۔ میرا کا تو دل ہی دہل کر رہ گیا۔ مذاق کر رہی ہوں اماں، فرحان نے مسکراتے ہوئے ان کو ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ سمجھا ایسے، لڑکیاں ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتی، بدنامی کی چٹ لگ جاتی ہے ماتھے پر۔ توبہ اماں، بس کر دے۔ ستارہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا، آ جا، ناشتہ نکال دیا ہے تیرے لیے۔ اماں کو اس پر ترس آ ہی گیا اور جو کچھ کہنے والی تھی فرحان کے ہاتھ تھامنے پر اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔
فرحان آج کالج سے چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا۔ ستارہ سارا دن اسے گھیرے رکھتی۔ لاہور شہر کیسا ہے؟ بھکر کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ فرحان مسکرائے جاتا۔ بھکر اتنا خوبصورت کہاں ہے؟ لاہور تو لاہور ہے، پر بھکر بھی کم نہیں ہے، وہ بھی پوری تسلی سے جواب دیتا۔ اس کا وقت بھی بھلا کب ستارہ کے بغیر کٹتا تھا؟ وہاں کے لڑکے لڑکیاں تو تمہیں دیکھ کر جل اٹھتے ہوں گے، ہے نا؟ وہ معصومیت سے پوچھتی اور وہ کہہ کر لگا کے ہنس دیتا۔ بالکل بھی نہیں۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو ضرور جل جاتے۔ وہ اس کے کان میں شرارت سے سرگوشی کرتا اور وہ حیا سے لال ہو جاتی۔ میں نہیں اتنی سونی۔ پھر تمہارے ساتھ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ بابا نے تو صاف کہہ دیا ہے، 12ویں کرنے کے بعد باقی پڑھنا ہے تو پرائیویٹ گھر میں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایسا کہا بابا نے؟ میں بات کروں گا ان سے۔ فرحان ناراض ہونے لگا۔ ادھر کیا ہے؟ اچانک ہی ستارہ ایک طرف لپکی۔ فرحان بھی بات بھول کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ ان کے ہی لگائے گئے مالٹے کے درخت کی جڑوں میں سے ایک زخمی کتا پڑا بلبلا رہا تھا۔ اف میرے اللہ! فرحان تیزی سے اس پر جھکا۔ اسے کسی شرارتی بچے نے پتھر مارا تھا جو اس کی پسلی میں لگا تھا۔ تبھی وہ درد سے نڈھال، خون بھی کافی نکل رہا تھا۔ تارا جاؤ، بھاگ کر پٹی کا سامان لاؤ۔ اس نے نل کی طرف جاتے ہوئے ستارہ کو ہدایت کی۔ وہ گھر کی طرف لپکی۔ اس کے واپس آنے تک وہ پانی سے اس کا زخم اچھی طرح صاف کر چکا تھا۔ کتا تھوڑی دیر بعد غرا لیتا، لیکن حرکت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ فرحان ستارہ سے سامان لے کر اس کی پٹی کرنے لگا۔ نیم گرم دودھ بھی لے آؤ اس کے لیے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واپس دوڑی۔ واپس آئی تو فرحان اس کی پٹی مکمل کر چکا تھا۔ اس نے دودھ سے بھرا کٹورا اس کے سامنے رکھ دیا۔ بھوکے کتے نے فوراً زبان مارنی شروع کر دی۔ چند منٹوں میں وہ سارا دودھ ختم کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ اچھا ہو جائے گا، فرحان نے کہا تو تارا نے سر ہلا دیا۔ اگر یہ واپس چلا گیا تو بچے پھر زخمی نہ کر دیں۔ وہ پریشان ہوئی۔ اس کا گھر کے کھانے پر منہ لگا ہے تو مشکل ہے یہ اب گھر جائے۔ وہ ہاتھ دھونے لگا۔ سچی؟ یہ اب گھر نہیں چھوڑے گا؟ ستارہ چہک اٹھی۔ اگر واقعی نہ گیا تو کیا نام رکھو گی اس کا؟ فرحان نے پوچھا۔ وہ سوچنے لگی۔ شیر دل۔ جھٹ سے نام پکارا۔ فرحان سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور دوزانوں ہو کر کتے کے سامنے بیٹھ گیا۔ شیر دل؟ اس نے کتے کی پیٹھ سہلائی۔ کہیں جانا مت، شام کو پھر پٹی کر دوں گا۔ کمزور بھی ہو، زیادہ چلو گے تو تھک جاؤ گے۔ اور اٹھ کر آگے بڑھا تو تارا ہم قدم تھی۔ کتا اب مسلسل اونکنے لگا تھا۔ کیا سچ میں وہ نہیں جائے گا؟ ستارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شام ہونے والی تھی نا، خود آ کے دیکھ لینا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا مسکرا کر بولا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ اور پھر واقعی شام کو وہ دودھ لے کر باہر آئے تو شیر دل لنگڑاتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ ستارہ اس کے قدموں میں لوٹنے پر خوش تھی اور ہنستی چلی گئی۔ ضروری بات کرنا تھی آپ سے۔ میرا نے ساگ کے ساتھ مکھن کا پیڑا روٹی پر رکھ کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے جیسے اجازت چاہی ہو۔ سو باتاں کر بھلیے لوکے، کس نے منع کیا ہے تجھے؟ فرحان نے بسم اللہ پڑھتے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ رحمت آیا تھا آج اپنی گھر والی کے ساتھ۔ خالہ کا بیٹا رحمت؟ فرحان نے پوچھا۔ مسات؟ ہاں، اپنی تارا کے لیے آئے تھے۔ تو نے منع نہیں کیا؟ ابھی دھی کی عمر ہی کیا ہے؟ فرحان کو برا لگا۔ اس کی عمر کی بچیاں 2 بچوں کی ماں بن چکی ہیں۔ مجھے تو ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ مر کے تو رشتہ آیا ہے، ورنہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے کوئی بات نہیں کرتا۔
भला ये भी कोई बात है? तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं भलिए लोके। फरहान रगबत से खाना खाने में मसरूफ था। माँ हूँ इसकी, क्यों जरूरत नहीं मुझे? मीरा चिढ़ने लगी। ओह नेक बख्ते, अभी कम उम्र है हमारी सितारा, फिर देखना फरहान और सितारा एक साथ बड़े हो रहे हैं। दुआ कर रब से कि घर में ही बात बन जाए, हमारी धी रानी को बाहर ही न जाना पड़े। बात करते हुए इनकी आंखें चमकने लगी। ये तो हर रोज दुआ करती हूँ, पर फरहान शहर में पढ़ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो सितारा के लिए कुछ ऐसा सोचे। वहम है तेरा, वो एक दूजे के बगैर एक पल तो नहीं रह सकते। फरहान ने इसके खौफ को हवा में उड़ा दिया। वो तो बचपन का साथ है, ऊपर से है भी तो इतनी सादा। वो शहरी लड़कियां तो बंद सवर के रहती हैं, क्या पता कब कोई फरहान के दिल पर कब्जा जमा ले। अंदर आती सितारा का दिल बुरी तरह से डूबा था। खैर तो दिल से वहम निकाल दे, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। फरहान ने बात खत्म करते हुए कहा। तो क्या रहमत अली को मना कर दूं? उन्होंने फिर पूछा। हाँ भाई, तू इतनी देर से और क्या समझा रहा हूँ तुझे? टाल दे इसे, फिलहाल तू अभी टाल ही दे कि हमारा अभी इरादा नहीं है। वो हाथ धोने के लिए उठे। सितारा बोझल दिल लिए दरवाजे से हट गई। इतने ज्यादा बर्तन, कल से न जाने क्यों वो और फरहान से कतराने लगी थी। इसके सामने आने से हिचकिचा रही थी। फरहान कल सुबह से इससे बात करने को तरस गया था, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हाँ तो बददिल सा जवाब आया। वो खुरे में गंदे बर्तन धोने जा रही थी। वो खुरे में बर्तन क्या धो रही थी, बेचारों को तो पटक रही थी। लेकिन इतने ज्यादा बर्तन क्या 3 दिन से जमा करती रही हो? वो शरारत से इसे तंग कर रहा था। रोज ही इतने होते हैं, तुमने आज देखे हैं? इसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। तो मुझे कह दिया करो, मैं मदद कर दिया करूंगा। वो पीढ़ी रखता, आस्तीन चढ़ाता, वाकई इसके साथ बैठ गया। सितारा ना ना करती रह गई और वो इस कदर महारत से बर्तन मांजने लगा जैसे वाकई इस काम में माहिर हो। छोड़ो ना फारी, तारा इसके हाथ से पतीला खींचते हुए चिल्लाई। हाथ काले हो जाएंगे तेरे। वो परेशान हो उठी। तो तुझे क्या परवाह? वो भला अब कहाँ रुकने वाला था। मशीन की तरह एक के बाद एक बर्तन मांजने लगा। ये तक नहीं पता होता बंदे को शहजादी नाराज क्यों है, सजा क्यों दे रही है। आखिर वो इसके नखरे ना उठाए तो और क्या करे? मैं भला तुझसे नाराज हो सकती हूँ? छोड़ इसे। वो फौरन पहले जैसी हो गई। फरहान मुस्कुरा दिया। अच्छा आज तो धोने दे, मजा आता है मुझे तेरे साथ काम करके। वो फिर नल खोल के बर्तन धोने लगा। हाँ, इस दिन जो मेरे साथ मिलकर ओपले बनवाए थे, सारी बस्ती की औरतों ने मेरा कितना मजाक बनाया था। मीरा ने तो शादी से पहले ही इसको अपने हत्थे कर लिया है। इसने इतनी तेजी से हाथ मुंह पर रख के खुद को मजीद कुछ कहने से रोका था। चेहरा शर्म से लाल हो गया था। बोल ना, पूरी बात बता, क्यों बीच में रोक दी? फरहान शरीर सा हुआ। उठ जा यहाँ से, कसम से अम्मा ने देख लिया तो हशर कर देगी मेरा। वो बात बदल कर मिन्नत पर उतर आई। अच्छा बाबा से पैसे लेके गैस का बंदोबस्त करता हूँ, सिलेंडर डलवा के जाऊंगा। कम से कम काले बर्तनों से तो तेरी जान छूटे। वो हाथ धोकर उठते हुए बोला। अंदर जाकर ग्लिसरीन और लीमू का अर्क मिला के रखा है, कमरे में फौरन लगा लो ताकि सुबह तक कालक लकीरों से निकल जाए। सितारा ने हदायत की। अच्छा बाबा, तेरा बस चले तो लड़की बना दे मुझे, नरम कोमल सी। वो चिड़ा। सितारा कहका लगा के हंस पड़ी। शाम तक वाकई वो शहर से गैस से भरे 3 सिलेंडर ले आया था। अम्मा टोकती रह गई, मगर बाबा ने इसके इकदाम को खूब सराहा। चाची अम्मा, पैसा इसलिए कमाता है बंदा कि घर वालों को सहूलत दे सके।
کیوں بابا؟ ٹھیک کہتا ہوں نا؟ اس نے اماں کو قائل کرتے ہوئے چاچا سے تائید چاہی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری سوچ ہے میرے بچے کی۔ انہوں نے خوش ہو کر بیٹے کا ماتھا چوما۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بھی اس قدر گہرائی سے؟ وہ پیٹھ پر ہاتھ باندھے درخت سے ٹیک لگائے اسے تکے جا رہا تھا۔ وہ اداسی سے نظریں جھکا گئی۔ اچھا، ہاتھ ادھر لا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کی طرف آیا۔ ستارہ نے ذرا جھجکتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فرحان نے 7 رنگی کانچ کی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ مجھے بھی تیرے ہاتھ ایسے ہی گورے اور صاف ستھرے پسند ہے۔ آئندہ میں تجھے یہ کالے برتن مانجتے نہ دیکھوں۔ شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اب یہ بتاؤ، ناراض کیوں تھی مجھ سے؟ وہ جو چوڑیوں سے کھیلنے میں مگن تھی چونک گئی۔ تو کیا وہ اسے اس قدر جاننے لگا تھا؟ ناراض تو نہیں تھی، خوف زدہ ہو گئی تھی، بس اداس ہو گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تم جو جا رہے ہو؟ اس نے بات بنائی۔ میں ہر دفعہ جاتا ہوں، تم تو الٹا میری ترقی کے لیے دعا گو رہتی ہو، فرحان نے کہا۔ ہاں، مگر اس دفعہ پتہ نہیں کیوں اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی سینے پر بازو جمائے دیکھتا رہا، پھر وہ 2 قدم قریب آیا۔ جب بھی دل کرے پکار لینا، آ جاؤں گا، لیکن کبھی رونا مت تارا، تمہارے آنسو میری زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ اس نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لیے تھے۔ وہ خود کو روک نہ سکی، منہ پر ہاتھ رکھے بلکتی وہاں سے بھاگ گئی۔ فرحان کچھ دیر اسے تلاشتا رہا، پھر جھکا اور شیر دل سے کہنے لگا، شیر دل، میرے بعد اس کا خیال رکھنا۔ شیر دل نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی اور سر اس نے نیچے۔ اماں؟ وہ ماں کو ڈھونڈتی چھت پر آئی تو اماں دھلی گندم چٹائیوں پر دھوپ میں پھیلا رہی تھی۔ اس نے اماں کے پاس آ کر انہیں پکارا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں باولوں کی طرح پکارتی پھر رہی ہو؟ اماں نے ہاتھ سے گندم کے دانے بکھیرتے ہوئے پوچھا۔ اماں، یہ رحمت چاچا اور مائی سکینہ روز روز کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ ان کے قریب بیٹھ کر مدد کرتے ہوئے بولی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ پہلے بھی آتے تھے اماں، حیران ہوئی۔ آتے تھے مگر سالوں بعد۔ وہ گیلی گندم نکالنے لگی۔ اب تو روز روز آ جاتے ہیں اماں، اوپر سے میوے بتاشے لے کر۔ وہ منہ بنا کر بولی تو اماں ہنس دی۔ کسی تمے میں آتے ہیں نا؟ کیا اماں؟ مطلب تمہارا لالچ میں آتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ تیرا ہاتھ مانگنے آتے ہیں اپنے بیٹے کرم کے لیے۔ اماں نے بالآخر بتا ہی دیا تو تم منع کیوں نہیں کیا اماں؟ وہ ناراض ہوئی۔ لے، میری کیا مرضی؟ سب کچھ تیرے بابا نے دیکھنا ہے۔ بابا میری مرضی کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ لے، تو کیا خود ان کو منع کرے گی؟ اماں حیران رہ گئی۔ ہاں، کر دوں گی۔ کیا کہے گی؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اماں کے لہجے میں غصہ در آیا۔ صاف کہہ دوں گی کہ بابا، ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، وہ قطعی لہجے میں بولی، اور کرم سے تو کسی صورت نہیں کرنی۔ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی؟ اللہ سے ڈر تارا، ایسا نہیں بولتے۔ تجھے بیاہ نہیں کرنا نہ کر، مگر کسی کی شکل کا مذاق نہیں اڑاتے دھی رانی۔ اماں کانوں کو ہاتھ لگا کر اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ اچھا اماں، پر بات صاف ہے۔ وہ پھر جتاتے ہوئے بولی۔ رحمت چاچا کو صاف انکار کر دو، کسی ہیلے بہانے میں نہ رکھنا۔ شام کو فرحان گھر لوٹے تو میرا نے ساری بات بتا دی۔ وہ مسکرائے۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے میری دھی، اس کا اور کرم کا کوئی جوڑ بنتا ہے بھلا؟ انہوں نے مکمل طور پر ستارہ کی تائید کر دی۔ لڑکے کی شکل و صورت کون دیکھتا ہے؟ میرا چڑھ گئی۔ شکل و صورت نہ دیکھو، تعلیم، کردار، اخلاق کچھ تو ہونا چاہیے۔ فرحان چڑھنے لگے تھے۔ کردار، اخلاق سب تو ہے،
تعلیم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اسے کون سی نوکری کی ضرورت ہے؟ کتنا بڑا ذمہ دار ہے؟ اماں دلائل دینے لگی۔ چٹے ان پڑھ کو اپنی FA پاس دے دوں؟ تو کس نے کہا تھا پڑھاؤ؟ اب برادری میں اتنا پڑھا لکھا لڑکا تو مشکل ہی سے ملے گا۔ پھر اماں مایوسی سے بولی، تو پھر فاران ہے نا، تو فکر نہ کر۔ اب کوئی چائے پانی بھی پوچھے گی یا دماغ ہی کھاتی رہے گی؟ وہ پورے 2 ماہ بعد آیا تھا۔ ستارہ ایک ایک پل گن کے گزار رہی تھی۔ وہ اس قدر مصروف رہا تھا کہ فون پر زیادہ بات نہ کر سکا تھا۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا لال۔ اماں میرا نے تو اسے دیکھ کر صدقے جاتی، اور واقعی اس بار وہ کافی کمزور ہو کے آیا تھا۔ امتحانات کی ٹینشن تھی یا کچھ اور، لیکن اس کی شخصیت پر چھایا مزمل پن بہت واضح تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے اماں اسے۔ ستارہ کے اندر کے خدشات لبوں پر آ گئے۔ لیلو کے فرحان نے پہلی بار بات چیت میں حصہ لیا۔ تعلیم وہ زیور ہے جس سے یہ اپنے ذمہ دارے کو بھی رنگ لگا سکتے ہیں، بلکہ ارد گرد کے علاقے کے سبھی ذمہ دار بھائیوں کے لیے بھی ترقی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا بابا نے، فاران نے تائید کی۔ خیر، اب جو سچے گھی کی خوراکیں بنا کر دوں گی نا، چپ چاپ کھا لینا، ورنہ میں نہیں جانے دوں گی واپس۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی۔ اس کے لیے چائے پکا رہی ہے؟ بھاری آواز پر بری طرح چونکی۔ تمہارے لیے پکا رہی ہوں، اور کس لیے پکاؤں گی؟ اس نے پتیلی نیچے اتارتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا، میں نے تو سنا ہے کہ بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں آج کل۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ بڑے بڑے مہمانوں کا نام لیا نا، تو چائے کی پیالی انڈیل دوں گی۔ ہاں، کوئی بتا رہا تھا کہ کاکے کرم علی کے لیے ہماری ستارہ کو کچھ لوگ مانگنے آ رہے ہیں۔ اس نے ہماری پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ستارہ کے دل پر ایک بیٹ مس کی۔ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو تارے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ شرارتی لہجہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ مجھے کام ہے بہت، تم چائے پیو اور نکلو یہاں سے۔ وہ اسے چائے کا کپ تھماتی ہوئی بولی۔ حق ہاں، آج یہ دن بھی آ گئے کہ تم مجھے گھر سے باہر نکالنے کی باتیں کر رہی ہو۔ فاران مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ توبہ کرو فاری، میں بس تمہیں کچن سے باہر نکلنے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ سن، وہ رکی۔ میرے لیے اماں کو ہاں کرے گی یا نہ؟ وہ خاموش رہی۔ فاران کا ہاتھ اس کی کلائی پر مضبوطی سے تھا۔ بول نہ کرو یا ہاں؟ وہ یوں ہی مدھم ترنم بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اس کی طرف مڑی، فاران کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ پوری شان سے اس کی آنکھوں میں سمائی تھی۔ مجھے لگا تھا تجھے اس بات کے لیے مجھ سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ تم تو میرے من تک سے واقف ہو فاری۔ وہ کہتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ اقرار اظہار لازمی ہوتا ہے پگلی، ورنہ کبھی کبھی بڑی بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ تارا، اماں کی آواز پر تارا نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور بھاگتی چلی گئی۔ فاران کا آخری سیمسٹر تھا اور اس کے بعد مکمل طور پر یہاں آ جانا تھا، اور تعلیم کے بعد سب سے پہلی ترجیح بابا سے اپنے اور ستارہ کے متعلق بات کرنے کا تھا۔ سو وہ مطمئن تھی اور مطمئن ہی رہتی، جب ایک دن وہ سب اسے یوں اچانک دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ آتے ہی چائے پی کر بابا کے ساتھ زمینوں پر چلا گیا۔ ستارہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو وہ دونوں گھر لوٹے تو بابا بے حد غصے میں تھے۔ فاران بھی ناراض سا تھا اور آتے ہی کمرے سے اپنا سامان اٹھانے لگا۔ کیا ہوا؟ اماں میرا تو ہول گئی، نہ جا کر اپنے لاڈلے سے پوچھ، فرحان بلوچ نے اونچی آواز میں کہا۔ ستارہ ڈر کے مارے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگی رہ گئی۔ کیا کر دیا ہے اس نے؟
अम्मा मीरा पूछती फरहान के पास आई, जो बैग उठाए सहन में आ गया था। कोई गुनाह नहीं किया अम्मा, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है। फरहान का लहजा सर्द था। अम्मा के साथ सितारा का मुंह भी खुले का खुला रह गया। ऐसा लहजा, इस तरह तो कभी किसी बच्चे से बात ना की थी। कुजा की माँ से? कौन सा हक? क्या हक पुत्र? मीरा की आवाज बेहद कमजोर थी। जमीन बेचना चाह रहा है, फरहान बाहर आकर चिल्लाए। सबके कानों से सीसा पिघलने लगा और जब मैंने समझाया तो कहने लगा कि मेरे बाप का हिस्सा दे दो मुझे कोई नहीं रोक सकता मनमानी से। वो काफी गुस्से में थे। सितारा का दिल डूबने लगा। हाँ, तो अपना हक ही मांगा है, आपके हिस्से की जमीन तो नहीं मांगी। वो दो बदू इनके मुकाबले पर उतर आया था। धीरज पुत्र, धीरज रख, मीरा इसे समझाने लगी। सितारा की पलकें नम होने लगी। ये क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रही थी। मुझे बता, सारी बात आराम से, मीरा इसे तसल्ली दे रही थी। अम्मा, मेरी एक क्लास फेलो मारिया है, वो बताने लगा और सितारा चौखट से जा लगी। इसका बाप एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो चाहती है कि मैं अपने इल्म को इस्तेमाल करूं और इसके बाप के साथ इसके कारोबार में हिस्सा डाल दूं। यूं ना सिर्फ मैं तरक्की जल्दी कर पाऊंगा, बल्कि शहर की पुरवकार जिंदगी में जी भी सकता हूं आसानी से। मीरा का दिल लरस कर रह गया था।